السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے محل میں نئے کام کرنے والے آتے ہیں۔ فواد پاشا ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں سلطان کو اور سلطان پوچھتے ہیں کہ خود سے کون آیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے کہ میں آیا ہوں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ یہ غازی عثمان پاشا کا قصبہ ہے، کیا تم اس طرح سے کام کر پاؤ گے کہ جیسا اس نے کیا کہ جو عثمان پاشا کی جائے پیدائش کی شان شان ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ انشاءاللہ سلطان۔ اس کے بعد سلطان اس سے ذمہ داری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یتیموں کے سیکنڈری اسکول کے بڑے ہوں گے۔ اس سیکنڈری اسکول میں بہترین ٹیلی گراف افسران بنتے ہیں۔ آپ بھی ٹیلی گراف کے کام میں ماہر ہیں، جو کہ تفصیل اس کاغذ میں درج ہے۔ سلطان فواد پاشا کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ آدمی کام پر لگ سکتے ہیں۔ یہ تخت نشیبی کی تقریب میں بھی شامل ہوں گے۔ آپ انہیں تقریب کے بارے میں بتا دیجئے گا۔ تقریب میں جو بھی آیا، کب آیا، اس نے تقریب کے لیے کیا کام کیا، یہ سب ریکارڈ رکھا جائے گا۔ فواد پاشا کہتے ہیں کہ میرے سلطان آپ فکر نہ کریں۔ دوسری طرف عبدالقادر سپاہیوں کو کہتا ہے کہ پورے پایہ تخت میں سپاہی پھیل دیں جائیں، مجھے ہر چیز کی خبر چاہیے۔ اتنے میں ان کے سامنے مسرک ملک پہنچ جاتی ہے۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ تم کہاں تھی اور کیوں رو رہی ہو؟ مسرک ملک کہتی ہیں کہ مجھے کس نے اغوا کیا تھا۔ دوسری طرف سلطان نے برطانوی سفیر کو طلب کر رکھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ باروس ہمارے پاس ہے، آپ ضمانتی دستاویزات لائے ہیں؟ اس پر ہم نے سمجھوتا کیا تھا۔ سفیر کہتا ہے کہ جی میں لے کر آیا ہوں۔ اس پر ملکہ کے بھی دستخط ہیں۔ سلطان معاہدے کو پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ باروس کے انگلینڈ کے مفادات کو داؤ پر لگانے کا بڑا اثر ہوا۔ باروس افندی بحری جہاز میں سفر کریں گے۔ ہمارے پاس اس کے لیے خاص قید خانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے سپاہی بھی ہوں گے۔ ہر مہینے کے مخصوص ایام میں ہمارے سپاہی دیکھیں گے کہ یہ جیل میں ہے یا آزاد کر دیا گیا ہے۔ سفیر کہتے ہیں کہ جس جیل میں باروس ہوگا وہاں سے آج تک کوئی نہیں نکلا سلطان، لیکن ہمیں آپ کی یہ بات بھی منظور ہے۔ سلطان فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، جہاز تیار کریں، ہم باروس کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق عمل درآمد ہو۔ اس کے بعد سلطان باروس کے پاس جاتے ہیں۔ باروس کہتا ہے کہ اس ملک کو ہم مل کر بہت اچھی طرح سنبھال سکتے تھے۔ سلطان کہتے ہیں اگر مل کر ہم سنبھال رہے ہوتے تو کیا نیا ہو جاتا۔ باروس بتاتا ہے ہم کچھ عرصے میں بہت مضبوط ہو جاتے۔ سلطان کہتے ہیں کہ شاید ہم مضبوط ہو جاتے اگر ہم نے ظلم نہ کیا ہوتا تو ہماری معیشت اچھی ہوتی۔ اگر ہم نے مظلوموں پر ظلم کیا ہوتا تو ہمارے سپاہیوں کے پاس نئے ہتھیار نہ ہوتے۔ اگر ہم مساجد کو گرانے پر آمادہ ہو جاتے تو ہمارے پاس بہت ساری تفریح گاہیں ہوتی۔ اگر ہم مدارس کو گرا دیتے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کی جگہ شاندار عمارتیں تعمیر ہو جاتی۔ اگر ہم نے جھنڈے کو بدلنے پر راضی ہو جاتے تو تمام مغربی ریاستیں ہماری تعریفیں کرتی۔ اگر ہم نے اذان دینا بند کر دیا ہوتا تو ہم ان کی نظروں میں مہذب ہو جاتے۔ اگر ہم نے اس ریاست کو آپ کے مالکوں کے حوالے کر دیا ہوتا تو یہ ایک بالکل الگ ریاست ہوتی، لیکن ہماری زبان، ہمارا مذہب، ہمارا جھنڈا بدل جاتا۔ دیکھیں باروس افندی، ایک دن آئے گا جب ہمارے پاس نئے ہتھیار بھی ہوں گے، ہماری خوبصورت عمارتوں میں مضبوط ستون ضرور ہوں گے، ہمارے شہر خوشحال ہوں گے، ہماری فیکٹریاں ترقی کریں گی، ریاست خوشحال ہوگی، قوم خوشحال ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ مل کر نہیں، شیطان کے ساتھ مل کر ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ باروس کہتا ہے لیکن میرے مالک ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ باروس بتاتا ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ ایسا نظام بنا رہے ہیں کہ ان کے پاس صدیوں تک یہ پیسہ ختم نہ ہوگا، یہ سب کو پیسے کی طاقت سے اپنا غلام بنا لیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ایک مچھر نے نمرود کو برباد کر دیا تھا۔ باروس فکر نہ کریں، پیسے سے کھڑا کیا گیا نظام ایک چنگاری سے ختم ہو سکتا ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، تم کو یہاں سے دفع کر دیا جائے گا، تم کو اب برطانیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے تم کو یہاں بھیجا ہے انہوں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے آپ کی شکست کو بھی قبول کر لیا ہے۔ باروس کہتا ہے کہ عبدالحمید میں تو چلا جاؤں گا، لیکن مجھ سے برے لوگ یہاں آئیں گے اگر تم تخت پر رہے تو۔ سلطان کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے دیکھیں گے ہم بھی۔ باروس کہتا ہے کہ تمہاری بربادی تک یہ تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف فواد پاشا کرولے کو کہتے ہیں کہ تم قتل کب کرو گے؟ کرولے کہتا ہے کہ تخت نشینی والے دن قتل ہوگا۔ فواد کہتے ہیں کہ آپ ایک ہتھیار سے پورے خاندان کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟
کرالے کہتا ہے کہ فکر نہ کریں آپ بس تقریب سے نکلنے کی کوشش کر لینا جلدی سے، ہمارے آدمی عبدالحمید کے پاس گئے ہیں۔ فواد پاشا کہتا ہے کہ جی میں نے ہی تو لگایا ہے انہیں۔ کرولے کہتا ہے کہ تم تقریب نشینی کے دن اپنے آدمیوں کو بھی اور آپ خود بھی جلدی باہر نکلنا۔ دوسری طرف سلطان اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ باورچی کھانا لا کر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیدار سلطان نے بذات خود یہ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ میرا بھی یہ کھانے کو ابھی جی نہیں چاہ رہا، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ سن کر دیدار کا منہ لٹک جاتا ہے۔ شہزادہ محمد سلیم کہتے ہیں کہ بابا جان آپ جب سے بیٹھے ہیں آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسری طرف بیدار سلطان بھی کھانا نہیں کھا رہی ہوتی۔ شہزادہ محمد سلیم سلطان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سنیہ سلطان بات کا رخ بدل دیتی ہیں اور کہتی ہیں محمد سلیم ہماری بیٹی کھانا کھانے کیوں نہیں آئی؟ شہزادہ سلیم بتاتے ہیں کہ نہیں پھپھو وہ تو آرام کرنا چاہتی ہیں۔ سلطان بیدار کے جدا ہونے کے غم میں کھانا نہیں کھا رہے ہوتے اور نہ ہی بیدار سلطان کھانا کھاتی ہیں۔ عبدالقادر مسنک ملک سے پوچھتے ہیں کہ آپ کھانا کھانے کیوں نہیں گئی؟ مسنک ملک بتاتی ہیں کہ میں نے تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ عبدالقادر پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے بابا کو بتایا تو میں نے ذاتی طور پر محافظوں سے بھی بات کر لی تھی۔ جس گھر میں آپ کو رکھا گیا وہ اس کے مالک کو گرفتار کرنے گئے ہیں، انہیں ضرور سزا دی جائے گی۔ مسنک ملک کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اغوا کیوں کیا اور وہ کون ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ کون تھے اور ان کا ارادہ کیا تھا؟ عبدالقادر بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب جان جائیں گے۔ بابا چاہتے تھے اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، وہ نہیں چاہتے کہ حرم میں کی کوئی بات کسی کو معلوم ہو۔ مسنک ملک کہتی ہے کہ یہ میری غلطی تھی، مجھے کسی کو بتائے بغیر ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں عبدالقادر۔ عبدالقادر بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ جب آپ نے طلاق مانگی تو مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پائے تخت میں صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بیدار سلطان مسنک ملک کو ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلے تمہیں حوالے کرتی ہوں، اپنی بہن کو بھی میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا۔ عمرہ کرنے کے بعد میں تمہارا برسہ آنے کا انتظار کروں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد بیدار ثانیہ سلطان کو کہتی ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حرم کامیابی سے سنبھالیں گی۔ سنیہ سلطان کہتی ہیں کہ اللہ مجھے شرمندہ نہ کرے، آپ کو کم از کم تقریب کے اختتام تک انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بیدار کہتی ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بدری فلک سلطان راستے میں ہیں، روکنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے خندہ خانم نظر نہیں آئی، کیا وہ اپنے کمرے میں ہے؟ کنیز بتاتی ہے کہ وہ محل میں موجود نہیں ہے۔ بیدار سلطان کہتی ہیں تو پھر میری طرف سے انہیں سلام کہہ دینا۔ یہ کہہ کر رخت سفر باندھتی ہیں۔ دوسری طرف سلطان کو دکھایا جاتا ہے، وہ خط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خط میں لکھا ہوتا ہے کہ میں آپ کو الوداع نہیں کہہ سکتی، میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ سلطان اپنوں سے جدا ہو کر اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ دلوں سے نکلنے پر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب میری خواہش نہ صرف آپ کے ساتھ رہنے کی ہے بلکہ میں آپ کے دل میں بھی دوبارہ جگہ بنانا چاہتی ہوں۔ تب تک میں دعا کروں گی کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی بیوی جو آپ کو بے حد پیار کرتی ہے، بیدار سلطان۔ ساتھ ہی بیدار سلطان محل کے مرکزی دروازے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمدان خاتون افسون سے ملنے پہنچتی ہیں۔ افسون کہتی ہے کہ تم پھر سے آ گئی؟ ہمدان بتاتی ہیں لیکن یہ میں آخری بار آ رہی ہوں۔ وہ اندر آ کر افسون کو سونے سے بھری تھیلی دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے کافی ہوں گے، تم مجھے دھمکانا بھی بند کر دو گی اور پایا تخت سے بھی چلی جاؤ گی۔ افسون کہتی ہے کہ تم بہت سخی ہو لیکن مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، جب تمہارے جھوٹ سے پردہ اٹھ جائے گا تو میرے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہوگا اور سب سے بڑھ کر محمد سلیم بھی ہوں گے۔ ہمدان کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ افسون کہتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ تم مجھے کیسے روکو گی، میں تم سے اور بھی باتیں کرتی لیکن مجھے مسنک ملک سے ملنے محل جانا ہے اور شاید میری محمد سلیم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ ہمدان یہ بات مان لو کہ جس دن تم نے بچہ کھویا اسی دن تم نے محمد سلیم کو بھی کھو دیا تھا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی افسون جیسے ہی آگے بڑھتی ہے ہمدان اسے روکنے کے لیے بلاتی ہے کہ افسون رک جاؤ، میری بات مان لو، پیسے لے لو۔ افسون کچھ نہیں سنتی، وہ آگے بڑھتی ہے اور جیسے ہی تہہ خانے کی سیڑھیوں پر پہنچتی ہے تو نیچے گر جاتی ہے۔ ہمدان اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے افسون ہوش میں آ جاؤ کہتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے پچھلے دور میں
سیلا گری تھی اور رمضان خاتون اس کے پاس ایسے ہی دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ اتنے میں 2 لوگ اوپر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوراً ڈاکٹر کو بلوائیں۔ دوسری طرف پنجرے میں بارود کو دکھایا جاتا ہے۔ برطانوی سفیر اور مزید لوگ بھی وہاں یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بارود سخت غصے میں نظر آتا ہے اور وہ سفیر کو غور سے دیکھتا ہے۔ سفیر اپنی آنکھیں نیچے کر لیتا ہے اور جلدی سے محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ بارود کہتا ہے کہ عبدالحمید، میں تمہیں مرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تخت نشینی کی تقریب یہ تمہاری آخری تقریب ہوگی۔ اتنے میں میت افندی سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا بھی انجام بہت بھیانک ہوگا، تم بھی کتے کی موت مرو گے۔ کیا تم حیران ہو کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ یہ کہہ کر میت افندی بگھی کو مارتے ہیں اور بگھی چلی جاتی ہے۔